اچھا اب آ جائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ کو اب پڑھا ہے آپ نے کہ ان کے بعد جو خلیفہ بنے وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر تھے. ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ حضرت عمر تھے. ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ حضرت عثمان تھے. ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ. ان کے بعد جو بادشاہ بنے سب سے پہلے اسلام کے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ 6 حضرات ہیں جن 6 کا تعلق صحابہ کرام سے ہیں. یہ 6 کے 6 کون ہیں؟ کمپینینز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور سب حق پر تھے. یہ سب ٹروتھ پر تھے، فالس ہوڈ پر نہیں تھے ان میں سے کوئی بھی. سب حق پر تھے، باطل پہ کوئی نہیں تھا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک لیڈر آ جاتا ہے مسلمانوں کا، ایک نیا کنگ بن جاتا ہے. اس نئے کنگ کا نام ہے یزید. کیا نام ہے؟ یہ صحابی نہیں تھا، یہ صحابہ کا دور حضرت معاویہ پر، یعنی جو صحابہ کے پاس حکومت رہی، لیڈرشپ رہی، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک ایسا آدمی لیڈر بن گیا جو کہ صحابی نہیں تھا. وہ اس کا کیا نام تھا؟ یزید. یہ شخص جو ہے اس طرح لیڈرشپ کو نبھا رہا تھا جس طریقے سے نبھانا نہیں چاہیے تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت چلانے، حکومت چلانے اور مسلمانوں کے لیڈر کی جو خصوصیات بتائی تھی، اور جو بتایا تھا کہ آپ کو کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے، قرآن کے مطابق کرنا ہے، حدیث کے مطابق کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے، صحابہ کرام میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے پر آپ کو حکومت کرنی ہے. یہ شخص جو ہے اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اور یہ محض اپنی پاور کی فکر کرتا تھا کہ کسی طریقے سے میرے پاس پاور باقی رہے، میرے خلاف کوئی بغاوت نہ کرے. تو جو کوئی بھی یزید کو بادشاہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، یہ اس پر زبردست جو ہے کارروائی کرتا تھا اور اس کو جو ہے سزائیں دلواتا تھا. تو یہ جو ہے اس طرح حکومت کرتا تھا جس طریقے سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی ایسی حکومت کر رہا تھا. تو اس کی حکومت جب آئی، جب یہ کنگ بنا، تو اس وقت صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، عام سٹیزنز کی طرح وہ موجود تھے. صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا تھا اور جن کی صحبت میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. تو جب ان صحابہ نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا بادشاہ آ گیا ہے اور ایسی حکومت کر رہا ہے جو رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی من چاہے طریقے پہ کر رہا ہے، وہ اسے اپنی پاور کی فکر ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، رسول اللہ نے کیسے حکومت کی. یہ اپنے من چاہے طریقے پہ حکومت کرنے لگا. تو بہت سے صحابہ، بلکہ اکثر صحابہ، بلکہ تمام صحابہ اس سے ناخوش تھے. لیکن ان تمام صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے رہے جنہوں نے اٹھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائی، جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے. چونکہ ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی جو ان کے نانا ہیں اور نبی ہیں پوری امت مسلمہ کے، ان کی تعلیمات کو انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے، ان کی قربانیوں کو انہوں نے بچپن سے جانا ہے، اور اپنی زندگی میں اپنے نانا کی قربانیوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کر وہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو میرے نانا کی قربانیوں کی توہین کر رہا ہے اور اس طرح حکومت کر رہا ہے جس طرح میرے نانا نے نہیں بتایا تھا. تو ضروری ہے کہ اسلام کو باقی رکھنا ہے، اسلام کی صحیح اور پیور ٹیچنگز کو باقی رکھنا ہے، تو ہمیں اسے بدلنا ہوگا. ایسے انسان کو ہمیں لیڈر بنانا ہوگا جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم جیسا کوئی ہو، جو کتاب و سنت کو، قرآن کو، حدیث کو سب سے پہلے رکھے اور اس کے حساب سے حکومت کرے. اسے اپنی پاور کی فکر نہ ہو بلکہ مسلمانوں اور سٹیزنز کی فکر ہو. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے خلاف تھے. وہ چاہتے تھے کہ امن و امان قائم ہو، وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو فریڈم ملے. فریڈم بھی یہ نہیں دے رہے تھے جناب، جو ان کے خلاف بولتا تھا پکڑ لیتے تھے، فوج بھیج دیتے تھے، اریسٹ کروا دیتے تھے. تو فریڈم آف اسپیچ اسلام نے دیا ہے ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر، وہ بھی چھین رہا تھا یہ، اور جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن چھین رہا تھا، کئی ساری چیزوں کو وہ چھین رہا تھا. تو حضرت حسین
اسلام اور مسلمانوں کی فکر کرتے ہوئے ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پیج۔ تو اب کیا ہوتا ہے، جس طرح حضرت حسین یزید کی حکومت کو غلط جان رہے ہیں، تو صرف اکیلے تو نہیں تھے بلکہ کئی سارے سٹیزنز تھے جو خود پریشان تھے یزید سے اور اس کی حکومت سے، لیکن ڈر سے نہیں اٹھ رہے تھے کہ اگر ہم اٹھیں گے اور اگر ہم نے جو ہے اس کی مخالفت کی تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، ہمیں مارا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو کیا ہوا، حضرت حسین کے پاس کوفہ سے، ابھی میں نے بتایا کہ عراق میں جو کوفہ کا شہر ہے وہاں کے لوگ بھی یزید کی حکومت سے بہت پریشان تھے، انہوں نے حضرت حسین کو لیٹرز بھیجے۔ اس ٹائم لیٹرز بھیجتے تھے، ای میل تو تھا نہیں، ورنہ ای میل ہوتی تو آسانی ہو جاتی، لیکن حضرت حسین کو کیا کرتے تھے، لیٹرز بھیجتے۔ کئی سارے لیٹرز حضرت حسین کے پاس آئے، اس میں کیا لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ کوفہ کے مسلمان حضرت حسین آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو لیڈر بنائیں گے اور یزید کو ہم لیڈر تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ آئیں اور آپ کو ہم لیڈر بنائیں گے، چونکہ آپ اسی طریقے سے لیڈ کریں گے امت کو جس طریقے سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور معاویہ نے کیا رضی اللہ عنہ اجمعین، اور جس طریقے سے رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ یزید تو نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ صحابی ہیں، آپ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی دا لیڈر آف مسلمس، آپ آگے آئیں اور ہم مظلوموں کو بچائیں، ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو جب کئی سارے لیٹرز حضرت حسین کے پاس کوفہ سے پہنچے تو حضرت حسین تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ظلم کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اس وقت وہ مکہ المکرمہ میں تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان لیٹرز کو ویریفائی کرنے کے لیے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ لیٹرز جو ہے جھوٹ موٹ کے کسی نے بھیج دی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوفہ والوں نے نہیں بھیجا ہے، کسی اور نے بھیجا ہے انہیں پھنسانے کے لیے۔ تو ان لیٹرز کو ویریفائی کرنے کے لیے حضرت حسین نے اپنے کزن بھائی کو، جن کا نام تھا مسلم بن عقیل، کیا نام تھا، کیا نام تھا، یہ بھی اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت حسین کے کزن بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں۔ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے، حضرت حسین کے کمپینینز میں سے، ان کو انہوں نے کوفہ بھیجا کہ آپ پہلے جائیں اور کوفہ میں جا کے ویریفائی کریں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو میرے پاس لیٹرز آ رہے ہیں، کیا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں، کیا یہ میرا ساتھ دیں گے، کیا یہ سپورٹ کریں گے، یہ جو مجھے بار بار بلا رہے ہیں کوفہ، کیا سپورٹ کریں گے یا نہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں کہاں پہ، کوفہ۔ کوفہ میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہاں پہ صحیح معنی میں جن لوگوں نے لیٹرز بھیجے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ آپ حضرت حسین کو بلائیں، ہم سب تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ اور ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے کتنی ہو جاتی ہے، 18,000، یعنی کوفہ کے سٹی سے 18,000 لوگ مسلم بن عقیل کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیٹرز بھیجیں، آپ حضرت حسین کو بلائیں اور ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے، اور حضرت حسین ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی دا لیڈر، ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے مکہ میں حضرت حسن کو بھیج دیا پیغام کہ بھئی ہاں یہاں تو سارے تیار ہیں، 18,000 کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اب حضرت حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ، جن میں ان کے بچے، ان کی وائفز، ان کے کزنز اور ان کے بہت سے ماننے والوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں مکہ المکرمہ سے۔ نیچے واپس وہ میپ والے میں چلے جائیں، سیکنڈ، ہاں ایک اور بس۔ تو یہاں مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں کوفہ کی طرف۔ کوفہ ادھر ہے کوفہ، یہ کربلا ہے، تو یہاں سے وہ روانہ ہو جاتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، واپس اس پہ میں آ جائیے۔ یہاں پہ یزید کو خبر مل جاتی ہے کہ بھئی یہ مسلم بن عقیل نامی ایک شخص کوفہ میں آیا ہوا ہے اور یہ حضرت حسین کے لیے جو ہے لوگوں کو ابھار رہا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو کوفہ کا جو اس وقت حاکم تھا، گورنر، ہر علاقے کا، اسٹیٹ کا گورنر ہوتا ہے، تو کوفہ کا جو گورنر تھا وہ جو ہے سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ مسلم بن عقیل کو تھوڑی بہت مدد کر دے رہا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ یہ ظالم بادشاہ یزید ختم ہو، اس کی حکومت۔ تو جب یزید کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کوفہ کا جو فی الحال ابھی کرنٹ گورنر ہے یہ کچھ کر نہیں رہا ہے، 18,000 لوگ جمع ہو گئے ہیں میرے خلاف، تو اس نے کیا کیا کہ اس گورنر کو ہٹا کر ایک نیا گورنر بنا دیا جس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد یہ بہت ہی نالائق شخص تھا، اسی نے حضرت حسین کو قتل کروایا۔ یہ بن جاتا ہے کوفہ کا نیا گورنر، اور جب یہ بن جاتا ہے تو یزید کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ان کے مسلمانوں کے ماننے والوں پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا،
فوج کو لے کر پہنچتا، بھیڑ پر حملہ کرتا، اریسٹ کرنا شروع کرتا اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کرتا۔ اب کوفہ والوں نے کیا کیا؟ آہستہ آہستہ سب حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑتے رہے۔ جہاں 18,000 تعداد تھی، کم ہو کر صرف 500 ہو گئے، صرف 500۔ کیوں؟ ان کے اندر دنیا کی محبت آ گئی تھی، موت کا ڈر آ گیا تھا، وہ حکومت سے ڈر رہے تھے اور دنیا کی محبت تھی، مرنا پسند نہیں تھا، تکلیف پسند نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے کیا کیا انہوں نے؟ مسلم بن عقیل کو چھوڑنا شروع کیا۔ یہ آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، حضرت حسین راستے میں اور تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ کم ہوتے ہوتے 500 ہو گئے، پھر 500 پر اس طرح کی ظلم و زیادتی ہوئی کہ کم ہوتے ہوتے ان کے ساتھ صرف 30 رہ گئے۔ کتنے رہ گئے؟ 30۔ پھر ان پر اتنی ظلم و زیادتی ہوئی کہ یہ تنہا رہ گئے، اکیلے، اور کوفہ کی گلیوں میں یہ اکیلے گھومتے رہے، آواز لگاتے رہے، اللہ کا واسطہ دیتے رہے کہ کیا کر رہے ہو، رسول اللہ کی محنتوں کی اور ان کی قربانیوں کی تو لاج رکھو، نواسے رسول راستے میں وہ آ رہے ہیں تاکہ رسول اللہ کے نہج پر حکومت قائم ہو، لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی۔ تو کوفیوں نے، جنہوں نے لیٹرز بھیجے تھے، ان سب نے دھوکہ دے دیا، حالانکہ بہت وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے قتل کر دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے۔ تو حضرت حسین کے اصل قاتل اگر کوئی ہیں تو یہی کوفہ والے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ دغا بازی کی، غداری کی، اور اس سے پہلے حضرت علی کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی تھی۔